سیدوں سے بات یاد آئی کہ سیدوں کا ادب ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ارے بھائی، ہم کیا چیز ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم کسی سید زادے کے سامنے بڑا بننے کی کوشش کریں؟ ارے بھائی، حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پالکی پر سوار تھے اور اس پالکی کو کچھ لوگ لے کے جا رہے تھے، تو آپ نے پہچان لیا کہ اس میں کوئی نہ کوئی سید زادہ ہے، کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ آپ نے پوچھا تو ایک شخص تھا جو کہ سید زادہ تھا۔ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سید زادے کو اس پالکی پر بٹھایا اور خود اس پالکی کو کاندھا دیا، خود اس کو لے کر چلے۔ تو سیدوں کا ادب کوئی حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے، ہاں تو ہم لوگوں کی کیا اوقات ہے، کیا وسعت ہے کہ کوئی شہزادہ، کوئی سید زادہ ہمارے سامنے ہو اور ہم بڑا بننے کی کوشش کریں؟ ارے بھائی، بہت لوگ ہیں جو اپنے آپ میں بہت بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، بڑا بننے کی کوشش، تو ان کے سامنے اگر کوئی سید زادہ آ گیا اور اس کی عمر کم ہے تو یہ صاحب ان کا ادب نہیں کرتے کہ ارے میں تو بہت بڑا ہوں، یہ بچہ ہے۔ ارے یہ مت دیکھو کہ یہ بچہ ہے، یہ دیکھو کہ خاندان کیا ہے، یہ دیکھو کہ اس کا رتبہ کتنا بلند ہے، اس کا رتبہ کتنا اعلیٰ ہے، یہ نبی کی آل سے ہے، ایک سید زادہ ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ ان سے سلام کریں، ان کے ہاتھ چومیں، مصافحہ کریں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، اپنی انانیت میں رہتے ہیں، میں ایسا کیوں کروں؟ بھائی، ہم لوگوں کی اوقات اور وسعت کچھ نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم سیدوں کا ادب کریں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے پہلوان تھے آپ، اور آپ کا رتبہ، آپ کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ اتنے بڑے پہلوان تھے کہ بادشاہ کے سائڈ سے بیٹھا کرتے تھے، بادشاہ کے پڑوس میں بیٹھا کرتے تھے۔ آپ نے اتنی کشتیاں لڑی، اتنی زیادہ کشتی کہ کسی سے کبھی ہارے نہیں۔ بڑے بڑے پہلوان آپ سے کشتی لڑنے کے لیے ڈرتے تھے کہ نہیں بھائی، ان سے میں نہیں لڑوں گا، اور آپ سے کوئی کشتی نہیں لڑتا تھا۔ پھر آپ کا یہ تھا کہ آپ بادشاہ کے قریب میں بیٹھتے تھے، حضرت جنید بغدادی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، حضرت جنید بغدادی بیٹھے ہوئے تھے، سارے لوگ جمع تھے، تو ایک پتلا دبلا انسان آیا اور اس نے ڈائریکٹ بھرے مجمع میں چیلنج کر دیا کہ میں جنید پہلوان سے لڑنا چاہتا ہوں، میں جنید بغدادی سے لڑنا چاہتا ہوں، ان سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، ان سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ جنید بغدادی نے اس کی طرف دیکھا، بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا کہ ارے بھائی، اتنا پتلا دبلا انسان اور بھرے مجمع میں جنید کو چیلنج کرتا ہے۔ تو بادشاہ نے پھر کچھ نہیں کہا، کہ ٹھیک ہے، یہ کوئی عام شخص تو نہیں لگتا کہ بھرے مجمع میں آ کے اس نے جنید بغدادی کو، جو اتنا بڑا پہلوان، اور چیلنج کر دیا۔ اب سارے لوگ موجود تھے، بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے، فلاں تاریخ میں فلاں جگہ پر جنید بغدادی کی کشتی اس انسان سے ہوگی، جنید اس سے کشتی لڑیں گے، سارے لوگ آ جائیں۔ اب ایک دو لوگوں نے پوچھا بھی کہ بادشاہ سلامت، آپ نے جو اعلان کر دیا ہے، اب یہ پتہ نہیں کون انسان ہے، اس نے اعلان کر دیا، یہاں پر چیلنج کر دیا، کیا اس کی بات پر اعتبار کرنا چاہیے؟ کیا اس کی بات پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ ارے بھائی، جنید بغدادی اتنے بڑے پہلوان کی، بڑے بڑے پہلوان ان سے کشتی لڑنے کے لیے آگے نہیں آتے ہیں، اور یہ شخص پتلا دبلا انسان اور یہ چیلنج کرتا ہے، کیا اس کا چیلنج ایکسیپٹ کرنا چاہیے؟ تو جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کہا کہ نہیں، اس کا چیلنج میں ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کسی کی کہ یہ چیلنج اب ایکسیپٹ نہ کیا جائے، میں اس کا چیلنج ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا ہے، جگہ متعین کر دی ہے، وہاں پر کشتی ہوگی، سارے لوگ اسی تاریخ میں اس جگہ پر آ جائیے گا۔ اب تو لوگوں میں باتیں شروع ہو گئیں کہ ارے جنید پہلوان بہت بڑا پہلوان ہے، کبھی کوئی کشتی نہیں ہارا، اور یہ پتلا دبلا انسان کیسے ٹک سکتا ہے؟ آخر بات کیا ہے کہ اتنے پتلے دبلے انسان نے اتنا بڑا چیلنج؟ یہ سوچنے والی بھی بات ہے کہ کہاں جنید بغدادی جیسا پہلوان، کہ بڑے بڑے پہلوان ان سے کشتی لڑنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے، کہاں یہ دبلا پتلا انسان، اور اس نے بھرے جو ہے مجمع میں چیلنج کر دیا۔ تو آپس میں باتیں چلتی رہی، حالانکہ وہ ٹائم، وہ وقت، وہ تاریخ بھی آ گئی
اور سارا کا سارا مجمع جمع ہونے لگا اسی جگہ پر. بادشاہ نے جہاں بتایا تھا نا کہ وہاں پر جنید کشتی لڑیں گے. اب لوگوں میں تجسس پیدا ہوا، آرزو پیدا ہوئی کہ جب لوگوں کو معلوم چلتا تھا کہ جنید پہلوان کی کشتی ہونے والی ہے ایک کمزور پہلوان سے، کمزور آدمی سے، کہ واقعی اس آدمی میں کچھ تو بات ہوگی جو اس نے اتنے بڑے پہلوان کو چیلنج کر دیا ہے. اتنا بڑا پہلوان اور بھرے مجمع میں اس نے چیلنج کیا ہے. بہت مجمع اکٹھا ہو گیا، سارے لوگ اکٹھے ہیں. بادشاہ بھی آ گیا، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے. اب سارے لوگ موجود ہیں، کافی دیر انتظار دیکھ رہے ہیں کہ وہ انسان اس کو جس نے چیلنج دیا تھا اس کو بتایا گیا تھا کہ یہاں پر آ جائے، لیکن اب تو کافی ٹائم ہو گیا، وہ آیا نہیں. تو لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ارے کس کی بات مان لی بادشاہ نے. زور آدمی اور بھرے مجمع میں اگر ایسا کہہ دیتا ہے تو بادشاہ کو بھی سوچنا چاہیے، جنید جیسے پہلوان سے اس کی کشتی کروا دی. اب بادشاہ بھی خاموش بیٹھا ہوا ہے، لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. کوئی ادھر سے کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ پہلوان نہیں آئے گا، اب وہ کمزور انسان نہیں آئے گا. جنید جیسا پہلوان، اس سے کون لڑ سکتا ہے؟ اس سے کون آ کے کشتی لڑے گا؟ کون اپنی ہڈی پسلی توڑوائے گا جو جنید جیسے پہلوان سے لڑے گا؟ ابھی جو ہے کافی ٹائم ہو گیا، کافی دیر ہو گئی. جنید بغدادی، بادشاہ، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آخرکار بادشاہ نے حکم دے دیا کہ دیکھیے بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اب جو ہے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے جو چیلنج کیا کہ جنید پہلوان کی کشتی اس کمزور انسان سے کرواؤں گا، میں نے یہ جگہ بھی متعین کر دی تھی، لیکن مجھ سے یہ غلطی ہوئی. وہ پہلوان، اتنا جب اس بادشاہ نے کہا نا کہ وہ پہلوان اب نہیں آئے گا، ابھی یہ پورا کہہ بھی نہیں پایا تھا کہ شور مچنا شروع ہو گیا. کہہ رہے دیکھو دیکھو وہ دیکھو کمزور انسان جس نے چیلنج کیا تھا وہ آ رہا ہے. اب تو سارے لوگوں کا پورا دھیان ادھر ہو گیا، سارے لوگ ادھر ہی دیکھنے لگے کہ ارے دیر میں آیا لیکن آیا ہے. سارے لوگ اس کے نام کے نعرے لگانے لگے. سارے لوگوں کا ذہن ادھر ہو گیا. ابھی بادشاہ کہنے والا تھا کہ وہ نہیں آئے گا، میں معافی چاہتا ہوں، اتنا کہنے والا تھا کہ وہ سامنے سے آتا ہوا نظر آیا. کمزور انسان تھا، پتلا دبلا انسان تھا، ادھر جنید پہلوان تھے. اب اس کے نام کے نعرے لگنے لگے. وہ آیا، جنید بغدادی سے ہاتھ ملایا اور اکھاڑے میں اتر گیا. وہ لڑنے کے لیے اکھاڑے میں آ گیا، جنید بغدادی بھی اکھاڑے میں اتر گئے. جنید کے چہرے پر عجیب رنگ تھا، الگ رنگ تھا. پہلے جب کشتی ہوتی تھی، پہلے جب کشتی لڑتے تھے تو جنید کا انداز ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن آج جو کشتی اس پہلوان سے لڑ رہے ہیں، اس کمزور انسان سے لڑ رہے ہیں، آج ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، آج ان کا انداز بدلا بدلا لگ رہا ہے. جیسے ہی جنید نے اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں پھانسا اور داؤں لگانا چاہا، اس نے کان میں دھیرے سے کچھ کہا اور جنید نے اپنے سارے ہاتھ پیر ڈھیلے کر دیے. اس کہنے والے نے کہا تھا کہ جنید میں کوئی پہلوان نہیں، میں کوئی بڑا پہلوان نہیں کہ میں تجھ سے کشتی لڑ لوں، لیکن یاد رکھ میں نبی کی آل سے ہوں، نبی کا شہزادہ ہوں، ایک سید زادہ ہوں، اور سیدانی گھر میں بھوکی بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے بچے گھر میں بھوکے بیٹھے ہیں، ہم کسی سے خیرات بھی نہیں لے سکتے، کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے، اس لیے تمہارے پاس آئے تھے کہ تم ہمارے درد کو سمجھو گے. میں کوئی پہلوان نہیں. آج اگر تو کشتی ہار جائے گا نا جنید، تو قسم خدا کی کل میں اپنے نانا سے تیرے سر پہ دستار بندھواؤں گا. آج اگر تو یہاں کشتی ہارے گا تو لوگ مجھے انعام دیں گے میدان محشر میں، میں اپنے نانا سے کہہ کے تیرے سر پہ دستار بندھواؤں گا، اس کا انعام تجھے دلواؤں گا. جنید بغدادی نے جب اتنا سنا تو ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے، ہاتھ پیر ڈھیلے ہو گئے. اب کیا ہوا، اس کمزور انسان نے جنید بغدادی کے پٹکی ماری، جنید بغدادی کو ہرا دیا. ادھر نعرے لگنے لگے، ارے جنید بغدادی اتنا بڑا پہلوان اور ایک کمزور پہلوان سے ہار گیا. اس کمزور پہلوان کو لوگوں نے کندھوں پہ اٹھا لیا، اس کے نام کے نعرے لگانے لگے، اسے انعام سے نواز دیا. بادشاہ نے دیکھا کہ اتنا بڑا پہلوان اور اتنی بری ہار، بادشاہ نے اپنے یہاں سے نکال دیا کہ میں اس کو نہیں رکھ سکتا، یہ ہارا ہوا انسان ہے. اور ان کے کان میں ایک ہی آواز گونج رہی ہے کہ کل میدان محشر میں اپنے نانا سے تیرے سر پہ دستار بندھواؤں گا، اس کا انعام تجھے دلواؤں گا. ابھی کیا ہوا، جنید بغدادی اپنے گھر پہ چلے گئے، جا کے سو گئے. رات ہوئی، رات میں سو گئے. جب بغدادی اپنے بستر پر سوئے
تو انہیں خواب آیا اور خواب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ حضور تشریف لائے اور کہا جنید آگے بڑھ کے آ جا۔ جنید کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا جنید میرے شہزادے نے تو تجھ سے کہا تھا کہ کل میدان محشر میں تیرے سر پہ دستار باندھوں گا، لیکن جنید میں آج ہی تیرے سر پہ دستار باندھنے آیا ہوں، آ جا اور اپنے سر پہ دستار بندھوا۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی ایک نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ حضرت جنید بغدادی آگے بڑھتے ہیں اور سرکار اپنے سینے سے حضرت جنید بغدادی کو لگا لیتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، فجر کا ٹائم ہوتا ہے، حضرت جنید بغدادی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ دروازے پر لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے، پورا ہجوم، پورا مجمع، بادشاہ بھی موجود ہے، اور سارے لوگ کہتے ہیں جنید معاف کر دو۔ وہ رات کے سناٹے میں ہواؤں نے جا کے سنسناہٹ مچا دی اور سب کو پتا چل گیا کہ جنید کے ساتھ معاملہ کیا ہوا تھا۔ سیدوں کا ادب ہمارے لیے بہت ضروری ہے، سیدوں کا ہمیں ادب کرنا چاہیے۔